بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 218 اور آیت نمبر ہے 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ بل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول مگر ایک رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام فقط ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں وہ تو صدیقہ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیفا کیسے، نبین لہم الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں، کیسے پلٹنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو انہیں خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، نمبر 2 ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کو بھی خدا کا حصہ یا خدا کی بیوی قرار دیا جاتا تھا۔ یہودی مریم علیہ السلام کے بارے میں 2 نظریے رکھتے تھے۔ پہلی بات، وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام زانیہ ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تاریخ میں ایک آدمی کا نام بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام زانیہ تھی۔ اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو واضح پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے، اس عمر میں انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ، بول کر، جبکہ عموماً بچے بولتے نہیں ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ تو اس پر پھر یہودیوں نے کیا کیا، مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی بنا دیا یا خدا کا حصہ بنا دیا۔ یہ ان کے باطل عقائد تھے۔ نمبر 3، بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں چونکہ مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے آ کر بات کی ہے تو وہ واحد عورت ہے جس پر نبوت نازل ہوئی۔ تو یہ 3 عقائد مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ تینوں ہی غلط ہے۔ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھی، وہ احسنت فرجہا، اس نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، اپنی شرمگاہ کی اس نے حفاظت کی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن نے ایک تو جو الزام تھا زانیہ کا اس کو رد کیا، پاک دامنی بیان کی مریم علیہ السلام کی۔ نمبر 2، قرآن یہ کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب رجال تھے، مرد تھے، کوئی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبوت جو ہے وہ نہیں دی۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر ان تینوں کا رد فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، مریم علیہ السلام سچی عورت تھی، یہ ان کی فضیلت ہے۔
دیکھیے سچائی نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز سچائی، من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جس کا درجہ ہے صدیقین کا درجہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا درجہ ہے، تو صدیقین کا درجہ انبیاء کے بعد ہے۔ تو مریم علیہ السلام اگرچہ فرشتوں نے آ کر ان سے بات کی ہے، لیکن وہ نبیہ نہیں تھی، وہ صدیقہ تھی۔ نبی کے بعد کا جو مقام ہے سچائی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دیا ہے۔ ہاں، سچائی، سچ ہونا، سچائی پہ چلنا، یہ ایک الگ سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت کے دن سچے لوگ کامیاب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف، فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سچائی سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ مریم علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی وہ پروان چڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انہیں جہان والوں میں سے چن لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے تحت ان کی پرورش بھی کی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، تو ایک اللہ کا نبی پرورش کر رہا ہے مریم علیہ السلام کی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں میں سے چن لیا اس دور کے، یعنی امت محمدیہ کو اگر آپ نکال دیں، امت محمدیہ کے الگ پورے جہان والوں میں سب سے بہترین عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ مریم علیہ السلام ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں بہت سارے کمال کو پہنچے ہیں، انبیاء بھی آئے، بہت نیک لوگ بھی آئے۔ عورتوں میں فرمایا دو ہیں، یعنی امت محمدیہ کے علاوہ، ایک فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، اور دوسرا مریم بنت عمران، یعنی سابقہ امتوں میں دو عورتیں کمال کو پہنچی ہیں، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی، اور دوسرا مریم بنت عمران۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں 4 عورتیں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، ایک آسیہ کی بیوی، آسیہ فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران، ٹھیک ہے، اور فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میری بیوی، اور ایک میری بیٹی فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ 4 عورتیں فرمایا اہل جنت والوں میں کمال کو پہنچی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ مریم علیہ السلام وہ واحد عورت ہیں جن کا تذکرہ نام لے کر قرآن کے اندر موجود ہے، اور تقریباً کم و بیش 34 مرتبہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے، اور مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک مقام پہ حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے فرمایا قصے لوگوں کو بیان کرو، یعنی یہ واحد عورت ہے جس کا قصہ بیان کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اس کا قصہ لوگوں کے اندر بیان کریں، وَاذْكُرْ بیان کریں مریم علیہ السلام کا قصہ۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ نبیہ نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پر الزام زنا کا وہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ وہ صدیقہ ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم اور اس کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عاریتاً ایک لفظ بولا ہے۔ اب کھانا کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں، اب جو کھانا کھاتا ہے اب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو کھاتا ہے، تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کھانا کھانے کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، پکانے سے پہلے اگانا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، تو یہ سارا ایک، پھر اگر کھانا کھا لیا پھر اسے نکالنا بھی ہے، قضائے حاجت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ پکانے کی، نہ کھانے کی، نہ اپنے لیے اگانے کی، پھر اس کے بعد قضائے حاجت ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، کتنی بڑی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے کتنی بڑی نشانی ہے کہ وہ خدا یا خدا کی بیوی کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو کھانا کھاتی ہیں، لے کر بھی آتی ہیں، پکاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں، اس کے بعد قضائے حاجت بھی ہے، یہ سارے منظر ان کے ساتھ تھے، تو پھر وہ خدا یا خدا کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں اتنی بڑی واضح نشانی کے باوجود وہ بھٹک رہے ہیں۔ ہٹ دھرمی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سمجھنے کے باوجود ناسمجھ ہو جاتا ہے، سمجھنے کے باوجود ناسمجھ ہے، ہٹ درمی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، دلائل ایسے آتے ہیں کہ جن کو وہ جانتے ہیں حقیقت یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جھٹلا دیتے ہیں صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ثم انظر انا یؤفکون، ہٹ درمی کی وجہ سے یہودیوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک معزز بندیہ تھی، صدیقہ تھی، اور ایک نبی کی والدہ تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔